بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. اور ملک بھر میں چرچا ہے 27ویں آئینی ترمیم کا. ہم بھی اسی سے بات کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ اپوزیشن نے کھل کر مخالفت کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کریں گے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں آئین کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے, آئین کے ذریعے عوام کو جو بنیادی حقوق فراہم کیے جاتے ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. اب یہ بھی اس طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے ان کی جانب سے کہ 1973 کے بعد اب شاید پاکستان کو ایک نئے آئین کی ضرورت پڑے گی. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آئین ہمیشہ اپڈیٹ ہونا چاہیے. ہم بہت دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں آج بھی 1850 کا قانون لاگو ہے, اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ترامیم لانے کی ضرورت ہے. لیکن بہت سارے حلقے یہ کہتے ہیں کہ طاقتور لوگ وہی ترامیم لے کر آتے ہیں جن سے طاقتور حلقوں کو فائدہ ہو, عام آدمی کو نہیں. اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے آصف علی زرداری بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں, بلاول بھٹو زرداری بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ 18ویں ترمیم پر کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی مذاکرات کا حصہ ہے, جبکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی شکیں ترامیم شامل ہیں جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے. یقیناً اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہا کرتی تھی کہ ہم اپنے اصولوں سے نہیں ہٹیں گے, ہٹتی ہے یا نہیں. کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاپولیشن کے حوالے سے, آبادی کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ وفاق واپس کیے جائیں گے. ہم چھوٹے تھے خواتین و حضرات, تو یہ ایڈ ٹیلی ویژن پہ دیکھا کرتے تھے, ہم دو ہمارے دو, چھوٹا گھرانہ بہتر گھرانہ. لیکن سیڈلی پھر ہم نے وہ ایڈز غائب ہوتے ہوئے دیکھے اور پاپولیشن کسی کا کنسرن نہیں رہا. پاپولیشن کو جو کاؤنٹ کرنے والے لوگ تھے, جو سینسس کرتے تھے, ان کا ڈیٹا بھی بڑھنے کے بجائے پھر کم ہونا شروع ہو گیا. آبادی کا اس وقت جو گروتھ ریٹ ہے وہ 3% سے کم ہے. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستانی لوگ, پاکستان کے عوام جو اعداد و شمار انہیں بتائے جاتے ہیں آبادی کے لحاظ سے, وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کراچی میں ہم رہتے ہیں, ہمیں بولا جاتا ہے کراچی کی آبادی کم ہو رہی ہے, جبکہ ہماری آنکھیں ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کراچی کی آبادی بڑھ رہی ہے, کس سپیڈ سے بڑھ رہی ہے. 3 کروڑ کے قریب کے شہر کو 1.5 کروڑ کے قریب کہا جاتا ہے. چلیں یہ تو لوگوں کی بات ہے, لیکن ادارے بھی کنفرم کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے جو ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت شہری آبادی تقریباً پاکستان میں 38.82% ہے, جبکہ پاکستان میں شہری آبادی اس سے زیادہ ہے. عالمی بینک کے ایک پالیسی ریسرچ ورکنگ پیپر کے مطابق انکشاف ہوا کہ سیٹلائٹ امیجری اور ڈگری آف اربنائزیشن کے طریقہ کار کے مطابق پاکستان میں شہری آبادی 88% ہے. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں, اسلام آباد میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق شہری آبادی 47% ہے, جبکہ ڈگری آف اربنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق 90% ہے. سیڈلی ہمارے ہاں نمبرز اس طرح کے شیئر کیے جاتے ہیں کہ ایک عام آدمی کامن سینس استعمال کر کے بتا دیتا ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل. ہماری پاپولیشن کم نہیں ہو رہی ہے, ہماری ریسورسز کم ہیں اور ہماری پاپولیشن مسلسل بڑھ رہی ہے, جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. آج پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, اور ہم آبادی کے اوپر اب کچھ کام نہیں کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے پروگرام میں, اور آخر میں یہ بات بھی کریں گے کہ دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت, سپر پاور امریکہ کے صدر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا جھٹکا لگ گیا ہے. پوری کوشش تھی ان کی کہ نیو یارک کے میئر کے الیکشنز میں زوران ہمدانی مسلمان نہ جیت سکیں, لیکن وہ پھر بھی جیت گئے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے جو اسرائیل نے اپنی عزت کھوئی ہے غزہ میں جینوسائیڈ کر کے. پہلے امریکہ میں اسرائیل کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا, لیکن لیٹسٹ ڈیٹا یہ سوچ دکھا رہا ہے کہ 52% آبادی, 52% آف دا پاپولیشن ان امریکہ, وہ اسرائیل کو برا سمجھنے لگی ہے کیونکہ اس نے جو نسل کشی کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. نیو یارک وہ شہر ہے جہاں یہودی آبادی اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ ہے دنیا میں. یہ وہ شہر ہے جہاں پہ یہودی خود زائنسٹ یہودی فرقے کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ بڑے معزز مہمان موجود ہے, وداؤٹ اینی فردر ڈیلے تعارف کرواؤں. موجود ہے ماہر قانون حسن رضا پاشا صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں. حسن صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ضمیر حیدر صاحب سینئر جرنلسٹ اینکر پرسن, ہمارے استادوں میں سے ہیں, بہت شکریہ ضمیر صاحب آپ کے وقت کے لیے. نعیم قریشی صاحب سینئر اینالسٹ, بہت شکریہ نعیم قریشی صاحب آپ کے وقت کے لیے. کچھ لمحوں میں اسار رانا بھی ہمیں جوائن کریں گے. I'll start the discussion from our legal expert حسن رضا پاشا صاحب. آج جو کہا جا رہا ہے کہ آئین کو سابوتاژ کرنے کی کوشش ہے, 26 کو بچانے کے لیے 27ویں ترمیم آ رہی ہے. یہ ترامیم آتی جا رہی ہیں, یہ ترامیم موسٹلی ایلیٹ کے لیے ہیں, بڑے عہدوں کے لیے ہیں, بڑے لوگوں کے لیے ہیں, بڑے ڈپارٹمنٹس کے لیے ہیں. عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب 73 کے آئین کی اصل روح جو ہے وہ تباہ کر دی گئی ہے, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے حسن رضا پاشا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جو آئین ہے وہ ایک لائیو ڈاکومنٹ ہے. شروع دن سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب 1973 میں آئین بنا تو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو بنیادی مسودہ تھا جب وہ اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے اس کو جو قائدین تمام
پولیٹیکل پارٹیز کے، انہوں نے صلاح مشورے کیے اور اس میں بھی تبدیلیاں ہوئیں اور پھر متفقہ طور پہ اس کو پارلیمان نے منظور کر کے لاگو کر دیا۔ اب اسی پارلیمان نے جس نے 1973 کا آئین بنایا، اس آئین میں یہ رکھ دیا کہ پارلیمان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ترمیم کر سکے، لیکن ایک قدغن لگائی کہ اس کی یہ شرط ہوگی کہ بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اب ہر بار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ترمیم آئینی ترمیم پیش ہوتی ہے تو موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو حزب اختلاف ہوتی ہے اس میں اعتراض وہ کرتی ہے اور حزب اقتدار اس کے تاریخ میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتی ہے۔ ابھی بھی جب 36ویں ترمیم ہوئی تو اس وقت جو بنیادی مسودہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس میں بنے گی ایک آئینی کورٹ بنے گی۔ اب اپوزیشن جو تھی اس نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی ہم تو آئینی کورٹ نہیں بنانے دیں گے، اس سے تو سارا جو عدالتی ڈھانچہ ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا، لہذا گفت و شنید ہوئی اور یہ طے پایا کہ آئینی بینچ بنے گا۔ سو یہ اپوزیشن کی کانسنٹ کے ساتھ تھرو مولانا فضل الرحمان یہ سیٹلمنٹ ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ اسمبلی میں پیش ہوئی تو اس کے خلاف ایک بھی ماں سوائے جماعت اسلامی کے ایک ممبر تھے شاید، باقی جو ایکٹیو اپوزیشن تھی ان کا کوئی ایک شخص بھی، کوئی ایک ممبر بھی اسمبلی میں موجود نہیں تھا کہ وہ تاریخی کردار ادا کرتا کہ یس میں اس کے خلاف ہوں، میں اس کے خلاف ووٹ ڈال رہا ہوں۔ تو امپلائڈلی ان کی کانسنٹ اس میں شامل تھی کہ آئینی بینچ بنے۔ اب جب آئینی بینچ بن گیا اور دیکھا گیا کہ شروع میں تو اختلاف رائے ہوئی، پھر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، کچھ درمیان میں ایک مرحلے پہ اختیارات کی تقسیم کی بات ہوئی، وہ بھی ایک سیٹلمنٹ ہو گئی، لیکن اب جو ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ اس میں جو ایپلیٹ فورم ہے جو کہ رکھ دیا گیا تھا 26ویں ترمیم میں کہ 184(3) کی جو پٹیشنز ہوگی ان میں ایک اپیل کا فورم بھی پرووائڈ کر دیا گیا۔ اب جو آئینی بینچ ہے اس کی محدود تعداد ہے، اور اگر اپیل کے لیے جائیں گے تو پھر وہ باقی ججز کو کہاں سے لایا جائے گا جو اپیل میں بیٹھیں گے۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اپیلیں صرف اس وجہ سے ابھی تک پینڈنگ ہے کہ کوئی ایپلیٹ بینچ نہیں بن پا رہا۔ ایپلیٹ بینچ نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ ججز کی تعداد انتہائی محدود ہے، اور وہ آئینی بینچ میں وہ سارے بیٹھتے ہیں، وہ ایک فیصلہ دے دیتے ہیں، ٹھیک سر، چاہے وہ متفقہ فیصلہ ہو یا وہ فیصلہ جو ہے وہ تقسیم کے ساتھ۔ حسن صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ سوال میرا آپ سے، آپ نے کہا 1973 کا جب آئین بنا تھا تو اس وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا تھا۔ آج ہم 2025 میں ہیں اور تقاضے بڑے بدل گئے ہیں، کیا آج کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین بنایا جا سکتا ہے یا پھر ہم صرف آئینی ترامیم ہی کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال آپ سے اس کا یہ ہے کہ جب پرویز مشرف نے اپنے لیے آئین میں چیف ایگزیکٹو کی پوزیشن بنائی تھی تو کیا آئین کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا تھا یا نہیں؟ بالکل آئین کے بنیادی ڈھانچے کو پہنچایا گیا تھا نقصان۔ ہم نے اس وقت احتجاج کیا تھا کہ یہ آپ وہ چیز ڈال رہے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈیمنٹی دی اور اس کو انڈوز کیا اس امینڈمنٹ کو۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 6 مہینے کے لیے وہ امینڈمنٹ کا اختیار لینے کے لیے گئے تو 3 سال کے لیے اس وقت کی سپریم کورٹ نے ان کو اختیار دے دیا کہ یہ امینڈمنٹ ایک فرد واحد کو اختیار دے دیا گیا۔ یہ تو ایسا کھلواڑ تھا آئین کے ساتھ، اتنی بڑی زیادتی تھی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ کا بنیادی کوشچن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا نیا آئین ضروری ہے یا امینڈمنٹ، تو میں ود ڈیو ریسپیکٹ یہ گزارش کروں گا کہ نیا آئین بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے بشرطے کہ بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ نئے سرے سے آئین بنایا جائے، اور آج کے حالات میں نیا آئین بنانے کی صورتحال مجھے ممکن نظر بھی نہیں آ رہی، تو اس لیے 73 کا آئین جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہاں
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نئے تقاضوں کے ہم آہنگ کرنا ہے اور اس میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو پارلیمان کے پاس اختیار ہے کہ وہ، اور اگر پارلیمان کا اختیار جو ہے وہ اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے کہ وہ یہ انالائز کر سکتی ہے کہ بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا اس کے بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے تو اس کو انڈو بھی کر سکتی ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اختیار ہے. یہ اختیار آئین کی کسی امینڈمنٹ نے واپس نہیں لیا سپریم کورٹ سے. بالکل ٹھیک سر. ضمیر حیدر صاحب, یور ویوز آن دس ایشو سر. دیکھیں, ایک تو طلحہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو نیا آئین میرا نہیں خیال کہ کوئی بنے گا, امینڈمنٹس ہوتی رہیں گی اور یہی ایک طریقہ ہے کہ جو دور حاضر میں کوئی ضروری چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو امینڈمنٹس کے طور پر انکارپوریٹ. The matter is کہ 27th amendment کا مجھے نہیں معلوم کہ پاشا صاحب یا جو ہمارے دوسرے انہوں نے کوئی ایکچوئل اوریجنل ڈرافٹ دیکھا ہے 27th امینڈمنٹ کا کہ نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. میں مصطفیٰ نواز کھوکر کا بڑا غصے والا پریس کانفرنس بھی سن لی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ آئین پر ایک شب خون مارا جا رہا ہے اور قانون اور آئین کی بالادستی ختم کی جا رہی ہے. سویلین راج, سویلین جو ہے وہ مطلب بالکل ختم ہو جائے گا. اینی ویز, دا تھنگ از دیٹ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ 18th امینڈمنٹ میں ہم نے دیکھا اور ہم نے سب نے بہت تعریف کی کہ جناب زبردست, اب یہ ڈیوالو ہو گئے, صوبوں کے پاس چلے گئے یہ معاملات, ہیلتھ, ایجوکیشن, پاپولیشن, تو بہتری آئے گی. لیکن جب سے یہ گئے ہیں تب سے لے کے آج تک کے طلحہ انڈیکیٹرز جو بہت سے سرویز ہوئے ورلڈ بینک کے, جو ورلڈ اکنامک فورم کے اور ڈفرنٹ جو بہت جو ویلڈ سرویز ہیں جن کے اوپر آپ کوشچن نہیں کر سکتے, کیا ان سرویز میں اس ٹائم سے لے کے آج تک ہیلتھ میں بہتری آئی, ایجوکیشن میں بہتری آئی, پاپولیشن کنٹرول ہو سکا؟ اور اگر نہیں ہو سکا تو پھر ہمیں we should revisit this question کہ why they were devolved to the provinces. One thing, اگر تو بہتری آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی واپس نہیں لینا چاہیے, یہ رہنے چاہیے صوبوں کے پاس, لیکن ایک کوشچن اس وقت ضرور اٹھا لینا چاہیے ساتھ ساتھ کہ ہم اس حق میں ہیں کہ یہ صوبوں کے پاس رہے, لیکن صوبوں نے اس میں کیا کیا؟ ایک چیز صرف کیا, صرف فنڈز لینے کے لیے, پیسے لینے کے لیے, یا بجٹ ایلوکیٹ کرنے کے لیے؟ یہی اگر کام تھا تو وہ تو پھر وفات میں بھی ہو رہا تھا اور صدیوں سے چل رہا تھا, چلتا رہتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا اس میں جو بیسکلی ڈائریکٹ سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے متعلق 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اس میں نمبر 1 از جوڈیشری, پھر اس میں بیسک رائٹس. میڈیا کا ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جس طرح کی قدغنیں لگ رہی ہیں یا جس قسم کے جو اس وقت صورتحال ہے اس حوالے سے سوالات ہیں, پھر پریزیڈنٹ کی پاورز کے حوالے سے ہیں. تو یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ریئیکشن کیا آ رہا ہے؟ ایک تو آپ نے خود کہا انٹرو میں کہ جب بھی آئینی ترامیم ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اٹس ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری, فار اٹ از ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن, اور بہت سارے ایڈجیکٹیو لگائے جاتے ہیں کہ جی یہ چیزیں اس سے بہتری ہوں گی. لیکن اب جو آپ نے خود بولا کہ بیسیکلی فائدہ انہی کو ہوتا ہے جو کہ ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ آئینی ترامیم آنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کتنی طاقت ہے ریزسٹ کرنے کی؟ اگر پیپلز پارٹی جیسی ڈیموکریٹک پارٹی جو کہ ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہے, کیا وہ اس آئینی ترمیم کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ جناب آپ بتائیں یہ کس طرح ہونے جا رہا ہے, اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب خود چلے گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کے لیے, جی نہیں ضروری ہے. آج اگر 18ویں ترمیم کو جو انڈو کیا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے اور دیگر جو کہ بیسکلی جو کہ مصطفیٰ نواز کو کر کے بقول کہ جی آپ کی بیسکلی جمہوریت کے اوپر یہ شب خون مارا جا رہا ہے, تو کیا پیپلز پارٹی جس کی وجہ سے اس وقت موجودہ حکومت پی ایم ایل این کی اس وقت وفات میں کھڑی ہے, وہ کیا پیچھے ہٹے گی یا نہیں؟ یا کیونکہ وہ ڈائریکٹ سٹیک ہولڈرز ہیں, تو کیا وہ اس سچویشن میں کمپرومائز کریں گے یا
پھر اپنے لیے پیپلز پارٹی کچھ مانگے گی. صدر زرداری صاحب یہ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پھر مجھے لکھ کے دے دیں, گارنٹی دے دیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئندہ کے وزیر اعظم ہوں گے, تو شاید وہ بھی مان جائیں. تو یہ بہت سے سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ I have yet to see the original genuine draft of 27th amendment. تو پھر تو میں اس پہ بہت کمفرٹیبلی کمنٹ کر سکتا ہوں. آرٹیکل 243 کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پروپوز کیا کیا گیا ہے. کیا ضمیر صاحب جسٹ لائک 26 لاسٹ منٹ ہی آئے گا, وہ لاسٹ منٹ ہی ملے گا جب پارلیمنٹ میں پیش ہو رہا ہوگا. ایون پارلیمنٹیرینز کو لاسٹ منٹ مل رہا تھا. تو پھر طلحہ تو پھر یہی ہے نا کہ وی آر ایکچولی ویسٹنگ آور انرجی. ہم اپنی آواز جو ہے وہ اتنی اونچی کر کے اور اتنا زور و شور سے, اٹس ناٹ اس. میں تو ان پولیٹیشینز کی بھی بات کر رہا ہوں جو اتنا شور مچا رہے ہیں. ان سے پوچھیں کہ آپ نے ڈرافٹ دیکھا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو دیکھیں سب جگہ چل رہا ہے, یہ بھی چل رہا ہے, اور یہ ہوتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ طلحہ. ضمیر صاحب پہلے پلس فیل کرنے کے لیے جو ریاکشنز دیکھے جاتے تھے, جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو پہلے ریاکشن کے اوپر ایکشن آتے تھے اور پازیٹیو ایکشنز بھی آتے تھے. سیڈلی اب ریاکشن کے اوپر موسٹلی ایکشن نیگیٹو آتے ہیں کہ ریاکشن آیا کیسے, اس ریاکشن کو خاموش کرا دیا جائے. خیر گفتگو کو آگے لے کے بڑھوں گا ضمیر صاحب آپ کی اجازت سے, اور قریشی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کی نظر میں کیا جمہوریت پر شب خون مارا جا رہا ہے یا نہیں 27ویں آئینی ترمیم سے؟ جی بہت شکریہ جتوئی صاحب. جتوئی صاحب آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا مسلم لیگ نون کے ایک وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ 27ویں ترمیم نہیں آئے گی. میں نے کہا تھا آئے گی, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, اور وہ دیکھیے وہ آ بھی گئی. اور پچھلے مہینے کی 31 تاریخ تک نہیں آ رہی تھی اور پہلی تاریخ لگتا ہی خبریں شروع ہو گئیں. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے دو باتیں کرتا ہوں. ایک یہ کہ حسن پاشا صاحب نے یہ فرمایا کہ وقت کے تقاضے کے تحت آئین میں ترامیم کی جاتی ہیں یا ہونی چاہیے. امریکہ میں 250 سال میں 27 ترامیم ہوئی ہیں, اور پاکستان میں 75 سال میں یہ ہم 27 ترامیم پہ پہنچ گئے ہیں. بلکہ 75 سال میں نہیں, یہ تو 73 میں آئین بنا ہے, تو کچھ کم کر لیجئے. تو کہنے کی صورتحال یہ ہے. اور ایک بات ضمیر صاحب نے فرمائی ہے ابھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صدر زرداری صاحب جو ہیں کچھ مطالبات کر دیں اس بات کو ماننے کے لیے جس میں بلاول بھٹو صاحب کی وزارت عظمیٰ بھی شامل ہے, ان کے لیے وزیر اعظم بننا بھی شامل ہو سکتا ہے. یہ ضمیر صاحب کا خیال ہے کہ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں یہ کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ آج ہم آئین میں ترامیم بھی کرتے ہیں تو اپنے سیاسی مفادات کے لیے کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈرافٹ کا تعلق ہے, تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں ترمیم کا بھی ڈرافٹ اسی طرح آیا تھا, اور اسی طرح لوگ باتیں کر رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں, اور ان تمام چیزوں نے جو عدالت کش ہمارے آرٹیکلز تھے وہ سب ہمارے سامنے آ گئے تھے. اسی طرح 27ویں ترمیم کے بارے میں جو لوگ یہ سینہ گزٹ کے ذریعے جو گفتگو ہو رہی ہے, آپ دیکھیے گا کہ عملاً یہی چیزیں ہوں گی, چاہے وہ آرٹیکل 8 ہو انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے, چاہے وہ چین آف کمانڈ کے لیے 243 ہو, آرٹیکل 243 ہو آئین کا, اس میں بھی. اس کے علاوہ جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو چیزیں ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں یا کچھ چیزیں واپس لینے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور NFC ایوارڈ کو ری وزٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں, آپ دیکھیے گا یہی ساری چیزیں 27ویں آئین میں شیخ میں جو ہے وہ شامل ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی کہا تھا اس وقت کہ آئینی بینچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجئے کہ آج جب ہم آئینی بینچ کا جائزہ لیتے ہیں تو آئینی بینچ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس وقت یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں اتنے 1000 کیس پینڈنگ ہے, ہائی کورٹ میں اتنے, نچلی جوڈیشری میں اتنے, لیکن اس کا عملاً کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب پھر ایک آئینی عدالت بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ تمام باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو طاقتور سمجھے جاتے ہیں, جن کے مفادات ہیں. عام آدمی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور آئین میں جو بھی ترامیم سجسٹ ہو رہی ہیں اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا. نواز کھوکر صاحب کے ساتھ بہت ساری سیاسی شخصیات ہیں, بہت ساری سیاسی جماعتیں اپوزیشن کے ساتھ, اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ترامیم جو کی جا رہی ہیں وہ صرف اسی لیے کی جا رہی ہیں. لائک الیکشن کمیشن کا بھی معاملہ ہے, الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے قائد حزب اختلاف کے کردار کا بھی معاملہ ہے کہ کس طرح اس کو کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ کتنی عجیب و غریب بات ہے
کہ جو آئینی عدالت ہے اس کے ججز کی احسن بھون صاحب کہہ رہے تھے کم سے کم عمر 70 سال ہونی چاہیے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ پھر ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج کیا لکھی جائے گی. مجھے تو ایک جملہ ہی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ میں کہنا نہیں چاہتا. تو 70 سال کی عمر میں آپ جوڈیشری میں لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے تو اس سے صاف یہ نظر آتا ہے کہ مخصوص حلقوں کے, مخصوص لوگوں کے مخصوص مفادات ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے بارے میں جمہوری جماعت کا تصور تھا, جو ابھی ضمیر صاحب نے بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی سمجھی جاتی ہے. لیکن اب پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ, جس میں گلگت بلتستان اور کشمیر کی حکومتیں بھی شامل ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ کتنی سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہے پاکستان میں جمہوریت کے لیے کہ ہماری سیاسی جماعتیں آئین میں تبدیلی کی اجازت جو ہے اس بنیاد پہ دے رہے ہیں کہ ان ترامیم کے بعد ہمیں کیا ملے گا. تو میرے لیے تو 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم جو ہے وہ انتہائی مایوس کن عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً جب یہ عمل میں سامنے آئے گی تو یہ پاکستان کے آئین کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت نقصان دہ ہوں گی. جی بالکل ٹھیک. اسار رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر السلام علیکم. آپ کی نظر میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جمہوریت کا کیا ڈھانچہ بچے گا, آئین کا کیا ڈھانچہ بچے گا؟ پہلے ہمیں تو اس بات پہ حیرانی ہے کہ کوئی جمہوریت کا ڈھانچہ بچا بھی ہے کہ نہیں. اوکے. وہ جس چیز کو ہم جمہوریت کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ, اب میں کیا کہتے ہیں, آپ اندازہ کر لینا کہ پاکستان کے اندر جیسے ابھی میرے سے پہلے میرے بھائی کو بات کر رہے تھے, ایک امینڈمنٹ کوئی ایک ایسی بتا دیں جس میں لکھا جائے گیا ہو کہ بھئی جو اوپر حکومت کرنے والے ہیں ان کے گھی کے, چینی کے, آٹے کے کارخانے نہیں ہوں گے. جب وہ خود اوپر بیٹھ کے مہنگائی کو پروٹیکشن دیں گے, بھائی ویسے ہی کہہ دیں آپ کہ یار کون سا پہلے کو پاکستانی پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں کسی بات پہ. بھائی آپ جو چاہے وہ کریں, یہ ڈھانچہ ہے, یہ ڈھانچہ تو آپ نے تباہ کر دیا بہت پہلے ہی. جس جمہوریت کا ڈھانچہ ووٹ پہ کھڑا ہوتا ہے, اور اگر ووٹ ہی کی عزت ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پہ کچھ ایسی چیزیں آ جائیں جو ووٹ کے نما ہو لیکن ووٹ نہ ہو, تو ڈھانچہ واچہ تو ختم ہو ہی جاتا ہے. اب اس سارے کے اندر آپ نے ایک مخصوص سسٹم کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور کچھ نہیں. آپ اس سسٹم کو ہر طرح سے فلا لیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. میں یہ بات, آپ میری بات لکھ لیں جتوئی صاحب کے شہباز شریف صاحب کا نام پاکستان کی تاریخ میں ان بدترین حکمرانوں میں لکھا جائے گا. ان کا نام غلام محمد سکندر مرزا کی فہرست میں لکھا جائے گا, جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کا بیڑا گرک کرنے میں صرف اپنے اقتدار کی خاطر بدترین کردار ادا کیا. یہ جتنی بھی امینڈمنٹس ہیں وہ 70 سال, جج کی تو دنیا پاگل ہے جو 65 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے لیتی ہے. سائنٹسٹ پاگل ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انسان کو جو ہے آپ تھوڑا سا ریلیکس کر دیں, اس میں وہ فیصلے کی قوت کم ہو جاتی ہے. دیکھیے عجیب دنیا کی, ہم تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اب الٹا ہم نے گنگا بہانی شروع کر دی ہے. جیسے نظام دنیا میں ختم ہو گیا ہے, ہم پھر بحال کرنے جا رہے ہیں. ججوں کا تو چلے آپ نے کر ہی دیا جو کرنا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں بچہ کچھ بھی کوئی سانس لینے کے قابل بھی کوئی نہ رہے. تو کر لیں آپ, اس سے کتنا دوام بخش لیں گے اپنے اقتدار کو. میں تو جمہوریت اس کا طالب علم سیاست کا, میں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید کبھی کوئی جا ہی نہیں سکتا, اور اگلے لمحے پتہ چلتا ہے کہ وہ تھا ہی نہیں. آپ اس طرح کے اقدامات سے جمہوریت کو, خیر وہ ہے ہی کوئی نہیں, جو بچی کچھ صاحب کیا نام ہے بیوہ ہے, اس کو آپ بالکل ہی تباہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کرتے رہیں, کیا کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ہم چھوٹے تھے تو ٹیلی ویژن پہ ہماری دو کی ایڈیں چلتی تھی, چابی کی ایڈیں چلتی تھی, بتایا جاتا تھا کہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کی, حکومت کی آبادی کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. آبادی بڑی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے, جب بھی حکومت گنتی ہے آبادی کم نظر آتی ہے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آبادی اس لیے کم نظر آتی ہے کہ اگر آبادی بڑھ گئی تو پھر ایم این اے, ایم پی ایس کی سیٹیں بڑھ جائیں گی, پولیٹیکل پارٹیز کی منوپلی ختم ہو جائے گی اور سیاسی نظام میں تبدیلی آ جائے گی, جو طاقتور حلقے نہیں چاہتے ہیں. اس لیے آبادی کو بڑھنے نہیں دینا ہے. کراچی جو یہاں کے رہنے والوں کے مطابق 3 کروڑ کا شہر ہے, حکمرانوں کے مطابق یہ 1.5 کروڑ کا شہر ہے. آبادیاں کم ہو رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں آبادی بڑھ رہی ہے. اور یہ انٹرنیشنل ڈیٹا رپورٹس, ریسرچ
ٹیکنالوجی یہ ثابت کر رہی ہے کہ ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے اور ہمارے سرکاری اعداد و شمار کم ہے، لیکن سیڈلی پاکستان کی اس وقت یہ کنسرن نہیں ہے، ایون دو کہ پاپولیشن کا حال یہ ہے کہ آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں تو ہر گھر کے اندر 20-20 بچے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں بچے ہوں گے تو ان کے پاس ایک فیکٹر آف پروڈکشن لیبر ہوگا جس کو وہ زراعت میں اور دوسرے طریقے سے پیسے کمانے کے لیے استعمال کریں گے. بڑی سیڈ سچویشن. پاپولیشن کے اوپر بات کرنے کو میں سب سے پہلے ضمیر حیدر صاحب آپ سے، آپ کی نظر میں آج ہمارے حکمرانوں کے لیے آبادی کوئی ٹینشن کی وجہ نہیں ہے، ایون دو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم میں ذکر کر دیا ہے بلاول صاحب نے کہ آبادی کا بھی ایک شعبہ ہے جو واپس جانے کو ہے وفاق کو. کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے امپورٹنٹ ایشو کو بھلا بیٹھے ہیں ضمیر صاحب؟ بڑے افسوس کی بات ہے طلحہ، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن بات بڑی سمپل سی ہے کہ لوگوں کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ دس از اے بام، پاپولیشن بام، اینڈ اٹ از ٹیکنگ اینڈ اٹ کین بلاسٹ ایٹ اینی ٹائم. آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ، اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی پلاننگ ہو ہی نہیں سکتی ہے. آپ کو اپنے ایگزیکٹ پاپولیشن نمبر نہیں معلوم، آپ کیا پلان کریں گے، اور نہ ہی آپ ویژنری ہو سکتے ہیں. آپ نے کیونکہ پچھلے کوئی 15-20 سال سے تو پتہ نہیں وہ کیا آپ مطلب ایک جو بنا دیا گیا، ٹیبو بنا دیا گیا کہ جناب آپ نے یہ کمپین نہیں چلنی، ورنہ جب اسٹیٹ ٹی وی تھا تو اس پر کمپین چلتی تھی، اس کے بعد بھی چلتی تھی، لیکن اب ایک زمانہ ہو گیا کہ ہم نے کوئی کمپینز نہیں چلتی دیکھی پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے. ایک منسٹری ہے، اس پہ پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن اینڈ ریزلٹ یہ کسی کو نہیں معلوم. آپ کو بیسکلی یہ اس کا سب سے زیادہ ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ لٹریسی سے ہے. جب آپ ایجوکیشن پہ ہی اتنا انویسٹ نہیں کر رہے تو لوگوں کو پاپولیشن کے حوالے سے تو پھر بہت دور چیز رہ جاتی ہے. ابھی تک تو لوگوں کو یہ معلوم ہے نا کہ مور ہینڈز مور ارننگ. آپ کی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ اتنے زیادہ پریشرز ہوں، آپ کے جو ایکسپینسز ہیں آپ میٹ نہیں کر سکتے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، پاورٹی اتنی زیادہ ہے، ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے، تو پھر کیا کریں گے لوگ تو یہی کریں گے نا کہ جی بیسکلی، اور پر کیپٹا انکم اتنی کم ہے کہ وہ پھر اس کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے بچہ ہی پیدا کریں گے نا کہ بھئی چلو ایک بچہ اور صحیح تو وہ 2 ہاتھ اور کمائے گا تو اور بہتری آئے گی. بیسک آئیڈیالوجی کا ٹکراؤ ہوتا ہے کہ جی آپ ایک اسلامی جمہوری ملک ہیں، آپ کے ملک کے اندر جو ہے یہ کیونکہ اللہ کی دین ہے اس لیے آپ نے اس قسم کی ایڈورٹائزمنٹس، اس قسم کی کمپینز جو ہیں وہ میڈیا پہ نہیں چلانی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت اسٹرانگ ضیاء الحق کے ٹائم سے اس کے اوپر سب سے زیادہ سختیاں شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس وقت جو ملا کا کلچر تھا اس نے کہا کہ جی یہ تو بدعت ہے اور یہ گناہ ہے اور یہ اس طرح نہیں کہہ سکتے، نہیں بتانا. تو وہاں سے یہ شروع ہوا ہے. لیکن آج تک ہم اور میں سمجھتا تھا کہ پرویز مشرف کے دور میں شاید ان چیزوں سے لوگ مطلب جو حکومتیں ہیں وہ ڈرنا ختم کریں گی اور اس کے اوپر کچھ کام کریں گی. The thing is that طلحہ کہ آپ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے اپنے ملک میں جب تک آپ کے پاس ایگزیکٹ پاپولیشن کا نمبر نہیں ہے. True. اور آپ پاپولیشن کنٹرول نہیں کر رہے. آپ کے ریسورسز آپ جو مرضی سمجھ لیں کہ جی اتنے منرلز آپ کے پاکستان میں ہیں، وہی سب سے بڑا منرل تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاپولیشن ہے. آپ اس کو روکیں گے تو دوسری منرل کا کوئی فائدہ اٹھائیں گے نا. آپ کو پھر آپ نے انٹرو میں ایک بات کی تھی کہ جی سیٹلائٹ امیجز کی وجہ سے جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 88% از اربن پاپولیشن. The thing is that کہ آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، میں اپنے گاؤں میں چلا جاؤں مجھے وہ اب شہر ہی لگتا ہے. وہ گاؤں تو رہا ہی نہیں نہ اس میں. گاؤں میں وہ مطلب جو کھیت کھلیان ہیں، وہ جو جتنے گاؤں کے سائڈوں پہ کھیت کھلیان تھے وہ بڑھتے بڑھتے روڈز کے ساتھ جا کے لگے ہیں، پکی گھر بن گئے ہیں. نہ اس پہ ادھر درخت ہے، فیلڈز جو ہیں وہ بس کھڑی نہیں ہے لیکن درخت نہیں ہے. کوئی گاؤں کے اندر درخت نہیں ہے. پہلے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گاؤں کی ہر گلی میں کتنے ہی درخت ہوتے تھے اور بزرگ اس کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے، چاہے شدید گرمی ہو، بغیر کسی پنکھے کے ان درختوں کے نیچے ککر دے تھلے بہندے ہوندے سی. اس ویلے مطلب ککر مطلب ناپید ہو گیا، نظر ہی نہیں آتا. جی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اور اس کی ایگزامپل چائنا ہے. چائنا کی سب سے زیادہ آبادی ہے دنیا میں اور انہوں نے ایسی لیبر فورس ٹرین کی ہے اپنی کہ وہ انجینئرنگ ہو، آرکیٹیکٹس ہوں، ڈاکٹرز ہوں، تیار ہے ان کی لیبر فورس اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. پاپولیشن کنٹرول کیا ہے پہلے انہوں نے پاپولیشن کیا، انہوں نے اتنے سخت وہ چیکس لگا دیے تھے کہ اگر ایک بچے سے زیادہ ہوتا تو اس کا فائن ہوتا تھا. جی ہاں سر، جی ہاں سر، اللہ کرے وہ دن ہمارے یہاں بھی آئے. گفتگو آگے بڑھاتے ہیں ضمیر صاحب آپ کی اجازت سے. قریشی صاحب آپ بتائیے، آبادی کہاں گئی چابی، کہاں گئی ہم دو ہمارے دو، اور کیوں صوبوں سے یہ وفاق کو واپس منتقل ہو رہا ہے آپ کی نظر میں؟ جتوئی صاحب، یہ جو پاپولیشن کا معاملہ ہے نا، یہ
بہت خوفناک معاملہ ہے. یہ ایک بام ہے ہمارے لیے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حکمرانوں کی توجہ اس اہم مسئلے کی طرف ہے. نعیم صاحب آپ کی آواز میں ڈسٹربنس ہے. آئی ول کم بیک ٹو یو. ہم تو اس کو صحیح کرتے ہیں آواز کو. اور میں عیسیٰ رانا صاحب آپ کی طرف آ کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم آبادی کے مسئلے کو بھول گئے, کیوں آج ہم صوبوں سے وفاق کو ٹرانسفر کر رہے ہیں یہ محکمہ آپ کی نظر میں؟ اللہ صاحب ہمارے نا ایک وفد گیا تھا ملائیشیا, تو جو اس میں وزیر بہبود آبادی تھے نا, ان کی وہاں پہ جب ایک منسٹر سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ میں پاپولیشن کا منسٹر ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے 12 بچے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ وزیر پاپولیشن ہیں, آپ کے اپنے 12 بچے ہیں. ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا جی میں تو کھاتے پیتے گھر کا ہوں, اس لیے میرے 13 بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں. اس سے آپ مائنڈ سیٹ کا اندازہ کریں ہمارے پاکستان کا. یعنی ہم کسی چیز میں پونے 3 کروڑ بچے ہمارے اسکول سے باہر ہیں, لاکھوں کی تعداد میں بچے ہمارے مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جو ایک علیحدہ بم ہے. جو وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم میں یہ ہے کہ جس سے آپ کو نفرت ہے اس پہ تیل چھڑک کے آگ لگائیں اور اس کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں. 2.25 کروڑ بچے ہمارے جو ہیں سڑکوں کے اوپر پھر رہے ہیں کٹورا پکڑ کے. اور ہم نے اگلے صدی میں جب قدم اب رکھ دیا ہے, دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پراپر خوراک نہیں دے پا رہے. تعلیم تو دور کی بات ہے, انہیں زندہ رکھنا محال ہو گیا ہے. اور جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا کنسرن اس لیے نہیں ہے کہ ان کے بچے تو باہر پڑھ رہے ہیں, وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد باہر شفٹ ہو جائیں گے, ان کے کاروبار باہر ہیں, ان کے کوٹھیاں باہر ہیں, بنگلے باہر ہیں, فیکٹریاں باہر ہیں. میں جو مسلسل بات آپ کو طلب بھائی اور باقی لوگوں کو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہیں, اب مجھے بتائیں بجلی کے بل سے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, ہماری ایلیٹ کلاس اور اس کے جو نمائندے ہیں انہیں 2,000 یونٹ فری مل رہے ہوتے ہیں. سابق چیف جسٹس کو 2000 یونٹ فری ملتے ہیں اور 25 لاکھ کی پینشن بھی ملتی ہے سر, اور 3 ملازم بھی ملتے ہیں. سیکیورٹی گارڈز. بولتے ہوئے مجھے کھانسی آ گئی, اس لیے آ گئی کہ لاہور کی فضا ایسی ہے کہ اس کے اندر ہر بندہ اداکارہ شبنم کی طرح لمبے لمبے سانس لیتا ہے, پردیسی بابو کرتا پھر رہے. اور ایک پورا سال یہ لوگ شور مچاتے رہے کہ ہم پالوشن کے خلاف بڑا کام کر رہے ہیں. آخر میں ہمیں وہ 4 سموک گنیں نکال کے دکھا دی کہ لو جی یہ کام کیا ہم نے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا براہ راست ہماری عملی زندگی کی مشکلات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی طرف سے یہ آبادی ٹرپل بھی ہو جائے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑا, انہوں نے کون سا رہنا یہاں پہ. جب وہ پاکستان میں رہ رہے ہوتے تب بھی لاہور کے حکمران لاہور میں تھوڑی رہتے ہیں. اچھا یہ تو بتا دیں کہ ہم اپنی آبادی غلط کیوں گنتے ہیں رانا صاحب؟ اس لیے کہ ہم گنتی بھول جاتے ہیں. ابھی میں آپ کو کہوں نا کہ ہماری آبادی 25 کروڑ 36 لاکھ 454 ہے, تو کہتے جو ہے نا وہ 37 لاکھ ہو گئی ہوگی. ہم کچھ پروڈیوس کریں نہ کریں, بچے پروڈیوس کر رہے ہیں ٹکا کے, اور اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 8.5 پتر ہوں گے تو بس بڑی گال ہے کہ پتہ دنیا فتح کر لیں گے. لیکن آپ اگری کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی پاپولیشن صحیح گن لی تو وہ جو سیاسی جماعتوں کی موروثی سیاست کی مونوپلی ہے وہ ختم ہو جائے گی, سیٹیں بڑھ جائیں گی MP MNAs کی. دیکھیں بھائی بات یہ کہ اگر پاکستان کو چلانا ہے تو حقیقت پسندی پہ تو آنا پڑے گا. یہ جال سازی ہماری فطرت کا حصہ کیوں ہے؟ ہم نے سر 2 نمبری میں 1 نمبر حاصل کیا ہے سر, ہم نے سیٹوں میں بھی فراڈ کرنا ہے. 2 نمبری میں نمبر 1 ہے سر. 2 نمبری میں ہم نمبر 1 نہیں, کیونکہ اس سے اوپر کوئی نمبر کوئی نہیں ہمارے پاس. اگر 2 نمبری کا ورلڈ کپ ہونا براہ راست فائنل کھیلیں ہم, اور بندہ بھی ہمارے سامنے کوئی نہ ہو. یعنی کسی چیز میں پیورٹی نہیں ہے ہمارے. اگر ہم نے مردم شماری کرنی ہے اس میں بھی فراڈ کرنا ہے. ہم نے اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اس کو اس سے زیادہ نہ مل جائے, اس کو اس سے زیادہ نہ مل جائے, اور اس ساری زندگی گزار کے آج پاکستان جہاں کھڑا ہے وہ آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک. آج بڑا ایک تاریخ ساز دن ہے, نیو یارک سٹی کے تاریخ ساز میئر کی الیکشنز, جس میں زوران ہمدانی کو فتح ملی. زوران ہمدانی جس کی مخالفت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے تھے, اسرائیلی لابی کر رہی تھی. ایک مسلمان کا نیو یارک کا میئر بننا نہ صرف مسلمانوں کی فتح ہے
ان لوگوں کی بھی فتح ہے جنہوں نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے احتجاج کیا تھا نیو یارک میں. ان اسٹوڈنٹس کی فتح ہے جنہوں نے امریکہ میں اس جینوسائیڈ کے خلاف اپنی یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے احتجاج کرے گرفتاریوں کا سامنا کیا تھا. پوری دنیا میں ان مسلمانوں کی فتح ہے جو مسلسل یہ آواز اٹھا رہے تھے کہ اسرائیل دہشت گرد ہے, اور آج امریکہ کی 52% آبادی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اسرائیل دہشت گرد ہے. یہ ایک بہت بڑی فتح ہے. اس کے اوپر اپنے ہمارے ایکسپرٹس کی کیا رائے ہے جانیں گے. I'll start with اسار رانا صاحب. اسار رانا صاحب, آپ کی نظر میں زوران ہمدانی کا میئر بننا نیو یارک کا کس کی فتح ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے ہر دل عزیز شہباز شریف صاحب سے اظہار تعزیت کروں گا. وہ کیوں؟ کہ ان کے ہر دل عزیز لیڈر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے ملک میں بڑی بری طرح بیست ہوئے. اور پتہ نہیں اب ان کو, میرا خیال ہے کہ دل جوئی کے لیے شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ تیسری بار ان کے لیے امن ایوارڈ کا اعلان کر دیں کہ انہیں ملنا ہی چاہیے. اس شکست کے اوپر بھی ملنا چاہیے. جس شخص کو اس کے اپنے ملک کی عوام جو ہے رد کر رہی ہے, ہم اسے سلوٹ مارتے پھر رہے ہیں. ایسے کہیں نا سر کہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے امریکہ کا ایک اور دورہ کر لیں. بالکل نہیں کہہ رہے. یہ نفرت جو ہے نا جتوئی, یہ دیکھیں مسلم حکمرانوں کو اس شکست سے, ہمدانی کی فتح سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کے دل میں کتنی نفرت ہے ٹرمپ کے لیے, اور انہوں نے اس ملک کے اندر بیٹھ کے اپنی نفرت کا اظہار کیا. وہ تو شکر ہے کہ وہاں پہ ہمارے کیا کہتے ہیں الیکشن کمشنر صاحب نہیں تھے, نہیں تو میں دیکھتا ہمدانی کیسے جیتتا ہے اور کیسے ٹرمپ کا مخالف جو ہے اس کی حکومت کے دوران ہی جیت جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ اگر الیکشن کمیشن آف یو ایس اے میں ہوتے تو ہمدانی کا جیتنے کا موقع ہی نہیں ملتا, فارم 47 سے وہ ہار جاتے. میں کہتا ہوں اس کو قاضی فائز عیسیٰ کو چاہیے امریکہ کو لے لے, اور راجہ سکندر صاحب کو, اور کوئی اور جیت کے دکھا دے, میں مان جاؤں گا اسے. ضمیر حیدر صاحب بڑی اچھی بات کی ہے. میں آؤں گا اسار بھائی آپ کے پاس واپس آتا ہوں, لیکن اس پوائنٹ کے اوپر ضمیر حیدر صاحب کی رائے جاننا ضروری ہے. ضمیر صاحب, ڈو یو اگری؟ دیکھیں, یہ ڈیفینیٹلی یہ سب سے بڑی جیت تو ہے, مطلب ان کی میئر صاحب جو بن گئے ہیں, لیکن سب سے بڑی ہار اسار رانا صاحب نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کہ وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے, کہ جو جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں, اور وہ اپنے اس کے خلاف تو کر ہی رہے تھے. وہ مجھے جو یاد پڑتا ہے لندن کے میئر کے پیچھے بھی پڑے ہوئے تھے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل نیریٹو بنایا جا رہا تھا آؤٹ سائڈ امریکہ کہ جی پیس ہوگا, جنگ بندی ہو رہی ہے غزہ میں, اب جو ہے انٹرنیشنل فورسز آئیں گی اور وہ پھر ڈسارم کریں گی حماس کو, اور اس کے بعد جو ہے معاملات بہتری کی طرف بڑھیں گے. یہ ورلڈ وائڈ ایک کمپین چل رہی تھی, اور جس میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار اپنے جھنڈے گاڑ رہے تھے کہ لوک میں نے 7 وارز ختم کر دی, اور پھر وہ 7 جہاز کا بار بار ذکر کرتے ہیں چڑھانے کے لیے. لیکن the thing is that کہ within America جو وہ آؤٹ سائڈ دا ورلڈ, آؤٹ سائڈ امریکہ جو میسج دے رہے ہیں, ود ان امریکہ اس کا کیا ریئیکشن نہیں دے سکتے. اور یہ جو میری سیٹ ہوتی ہے نیو یارک کی, یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے ٹیکنیکلی مائنڈ سیٹ لوگوں کا, کیونکہ نیو یارک جو ہے اس سے پورے امریکہ سے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جا کے رہ رہے ہیں, روزی کما رہے ہیں, کیونکہ اٹس ون آف دا بگیسٹ کاسموپولیٹن سٹی. تو وہ اٹس ناٹ اونلی نیو یارک, اٹ از دی مائنڈ سیٹ وچ از اسپیکنگ آف 52 اسٹیٹس. تو یہ چیز میرے حساب میں لوگوں کو اب اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی جتنی بھی جارحیت کی گئی ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے خلاف ڈپورٹ کیے جا رہے ہیں, جنہوں نے بھی فلسطینیوں کے حق میں کام کیا, ان کے ساتھ جو کیا گیا وہ سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن اب یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ جناب آپ سپریشن جو ہے وہ کسی چیز کو ختم نہیں کر سکتی. یس پرووائڈیڈ وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہو. قریشی صاحب, آپ کی رائے اس کے اوپر, ایک مسلمان کا نیو یارک کا میئر بننا یقیناً اسلاموفوبیا کو بھی شکست دے گا, اور ایک پازیٹیو امیج بھی جا رہا ہے مسلمانوں کا, اور اسرائیل کی شکست بھی واضح کر رہا ہے. قریشی صاحب. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. نہ صرف کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے. نیو یارک میں ساری دنیا کے ممالک سے آ کے لوگ رہتے ہیں. نیو یارک دنیا کا واحد شہر ہے جس میں 800 زبانیں بولی جاتی ہیں. لہٰذا اس بات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پسند نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ ان کی ہمدانی کی جو وکٹری ہے وہ جمہوریت پسندوں کے لیے بہت حوصلہ مند ہے.
जिस मुल्क में भी लोग जमहूरियत की जद्दोजहद कर रहे हैं, देखें 2 दर्जन से जायद बिलियनियर जो हैं वो हमदानी के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे, पानी की तरह पैसा बहा रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो कौन सी धमकी है जो उन्हें नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने उन्हें वोट दे के 1,10,000 वोटों का फर्क है उनके और उनके करीब तरीन हरीफ में, 1,10,000 वोटों का फर्क है जनाब। तो ये दुनिया भर के तरक्की पसंदों के लिए, जमहूरियत पसंदों के लिए, और पाकिस्तान में जो लोग जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ये उनके लिए भी सबक है कि हर किस्म के हालात में जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। लिहाजा बहरहाल ये बात तयशुदा है कि हमारे हुक्मरानों को इस बात से सबक सीखना चाहिए। जल्दबाजी के फैसले गले पड़ते हैं। जो जुल्म शहबाज शरीफ साहब ने किया है नोबेल प्राइज के लिए उनको नामजद करके, सारी जिंदगी उनको इस बात से शर्मिंदगी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक कॉल जी जमीर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कर दीजिए। मैं क्विकली एक बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कॉल करनी चाहिए थी कि जी अगर आपको इतना खौफ था तो आप हमारी खिदमत हासिल करते, तो हम आपको बताते कि जनाब किस तरह ये इंसाफ को हराया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इसार राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब। शो का वक्त तमाम हो, लेकिन यकीनन हमें जमहूरी ताकतों से जमहूरियत के उसूल और इक़दार सीखने चाहिए। कि हम देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप पावर में है, उनकी पार्टी पावर में है, फिर भी उनका मुखालिफ इलेक्शन जीत जाता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जो इलेक्शन कराता है मोस्टली वही जीतता है, और फिर ये कहा जाता है सरकारी वसाइल बरूए कार लाते हुए फलां पार्टी जीत गई है, इल्ज़ाम उन पर लगाया जाता है। खैर अल्लाह करे कि वो दिन है कि हमारी जमहूरियत मुस्तहकम हो, अल्लाह करे वो दिन है कि हमारे यहाँ इंतखाबात इलेक्शंस फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रॉपरली हों। आई विल सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।